بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باغ میں آگ، یہ کون سا باغ تھا اور کون سی آگ تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا، اور اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑتے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس کے باغ کا بہت سا پھل فقراء اور مساکین کو مل جایا کرتا تھا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہو گئے، مگر یہ تینوں بڑے بخیل، بڑے کنجوس ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سے پھل یہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال اور ہمارا مال تو کم ہو جائے گا، ہماری روزی میں کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی ہم جا کر باغ کا پھل توڑ ڈالیں تاکہ فقراء اور مسکین کو پتہ ہی نہ چلے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈال، اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں بڑے خاموشی کے ساتھ اپنے باغ میں پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تھے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن جب یہ لوگ اپنے باغ میں پہنچے وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم شاید راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے آئے ہیں، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ربنا انا كنا ظالمین، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے اور ہم لوگ ہی یقیناً ظالم ہیں، ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے جو انہوں نے کہا وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ ترجمہ، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا، اور اس میں ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک کھچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے، میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پھل۔ توبہ کے بعد، ندامت کے بعد رب نے کتنی ساری برکتیں عطا فرمائی۔ سبق کیا ملا؟ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت کی صورت میں آتا ہے، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور بخیل ہونا، کنجوس ہونا، بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ اگر کر لی جائے، جو مال ہاتھ سے نکل گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بھی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کتنا کریم ہے، اس کی نافرمانی کرے اور پھر سچی توبہ بھی کر لیں تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔